السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے ہم جو ہے وہ کلاس 8 کی اسٹڈی آج جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے کلاس 8 کی اسٹڈی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا پہلا ٹاپک کا پہلا لیسن ہے، ٹھیک ہے، پہلا لیکچر ہے۔ اور اس کے علاوہ پیج نمبر ہم جو اسٹڈی کریں گے آج وہ 1 2 3 4 اینڈ 5، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے آج کا پہلا ٹاپک ہے اس کا نام ہے دنیا کے مختلف خطے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ٹاپک کا کیا نام ہے؟ دنیا کے مختلف خطے۔ ہم ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرتی علوم کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا اگر ہمیں مطلب ہی نہ پتہ ہو تو ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب ہمیں ٹاپک کا ہی نہیں پتہ ہو، ہمارا جو چیپٹر ہے، ہماری جو بک ہے، اس کے بارے میں نہیں پتہ ہو کہ معاشرتی علوم ہوتی کیا، اور ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے رہیں تو ہمارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معاشرتی علوم ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرتی علوم آپ کی دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دو ورڈ اس کے اندر آتے ہیں، ایک معاشرتی، دوسرا علوم۔ معاشرتی کے معنی ہوتے ہیں معاشرے کے لحاظ سے، علوم کے معنی علم حاصل کرنا، یعنی معاشرے کا علم حاصل کرنا۔ اگر سمپل ورڈ میں اس کو سمجھیں تو معاشرتی علوم کے معنی ہو سکتے ہیں انسان اور انسان سے جڑی، یعنی انسان سے جڑی ہر چیز، یعنی انسان کے ارد گرد کا ماحول، انسان اور انسان کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان کے کلچر کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان کی ثقافت کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان کی زبان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان کے رہن سہن کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پہلے زمانے میں رہا کرتا تھا، کیا کیا چیزیں اس نے ایجاد کی، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان نے جو قانون بنایا اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، انسان کے ارد گرد جو ہے وہ قدرتی چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پہ سمندر، پہاڑ، جزیرے، کورال، اس کے علاوہ جتنی چیزیں جو ہے وہ اس کے ارد گرد موجود ہیں زمین کے اوپر، اور پیڑ پودے، ان تمام کے بارے میں اسٹڈی کرنا کہلاتا ہے معاشرتی علوم، یعنی انسان اور اس کے معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہلاتا ہے معاشرتی علوم۔ تو معاشرتی علوم میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے دنیا کے مختلف خطے۔ خطے کے معنی ہوتے ہیں حصہ، ٹکڑا، صحیح ہے، دنیا کے مختلف ٹکڑے، صحیح ہے۔ دنیا کے جب دنیا ہے تو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک پانی اور دوسرا خشکی۔ پانی کے اوپر جو مشتمل ہے ہمارا وہ 71% ہماری پوری دنیا میں واٹر ہے، اور 29% کیا ہے؟ خشکی ہے، یعنی 3% ہمارے پاس پانی ہے اور 1% خشکی ہے۔ اب پانی کو الگ کر دیا اور خشکی کو الگ کر دیا، پانی کے جو ہے وہ 5 بڑے ٹکڑے کر دیے، صحیح ہے، جن کو جو ہے وہ اوشین کا نام دیا گیا، اور جو خشکی کے زمین کے حصے تھے 29% کے اوپر، اس کو الگ 7 حصوں میں، بڑے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کو کانٹیننٹ کا نام دیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 7 بڑے کانٹیننٹ ہیں جو کہ خشکی کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے بڑا ایشیا، پھر افریقہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، اور لاسٹ میں انٹارکٹیکا۔ یہ ہمارے جو ہے وہ 7 کانٹیننٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اوشین کی بات کریں تو ہمارا پیسفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، انٹارکٹک اوشین، انڈین اوشین اور آرکٹک اوشین، یہ ہمارے اوشین ہیں جو کہ پانی کے اوپر مشتمل ہے۔ تو ہم جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ بک میں پیج نمبر 1 پہ دیکھ لیجئے، بک کا پیج نمبر 1 اوپن کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرۂ ارض بری اور بحری حصوں پر مشتمل ہے۔ کرۂ ارض سے مراد زمین کو کہا گیا ہے۔ آپ کی جو زمین ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرۂ ارض۔ یہ بری یعنی خشکی والے حصوں پر، اور بحری یعنی پانی والے حصوں پر مشتمل ہے، یعنی 2 حصوں پر مشتمل ہے، خشکی اور دوسرا پانی۔ اس وسیع و عریض زمین کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے ماہرین نے اسے مختلف خطوں میں تقسیم کیا ہے۔ کرۂ ارض کی مختلف خطوں میں تقسیم کی بنیادیں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، یعنی زمین کو الگ الگ حصوں میں، الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی جو بنیادیں ہیں وہ ایک نہیں
یعنی اس کو ٹکڑا یہ جو ہے بھئی یہ الگ کانٹیننٹ ہے، ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، ایشیا مثال کے طور پہ ایشیا ہے اور جو یورپ ہے آپ کا وہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ الگ الگ کچھ بنیاد کے اوپر اس کو الگ الگ کانٹیننٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ خطوں کو الگ الگ تقسیم کرنے کی ایک بنیاد نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کسی زمینی ٹکڑے کو اس کے یکساں طبی خد و خال کی بنیاد پر اور کبھی کسی علاقے کی مخصوص آب و ہوا اور اس کے بعض خصوصیات کی بنیاد پر اسے ایک الگ خطہ قرار دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جو زمینی ٹکڑا ہے اس کو اس کی طبی خد و خال، طبی خد و خال سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہمارے کو چیزیں، ہم لوگوں کو چیزیں عطا کی ہیں، مثال کے طور پہ پہاڑ، سمندر، جزیرے، ان سب کی بنیاد پر، اور آب و ہوا، آپ کی جو آب و ہوا ہے، ہوا جو موسم ہے آپ کا، اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ کسی بھی خطے کو الگ الگ وعدہ کر کے پڑھ سکتے ہو، اس کو جو ہے وہ ان بنیاد پر جو ہے وہ ایک الگ خطہ قرار دیا جاتا ہے، اس کے خد و خال کی بنیاد پر، قدرتی خد و خال کی بنیاد پر، طبی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کی آب و ہوا کی بنیاد پر اس کو ایک الگ خطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسا گزشتہ جماعت میں ہم نے آب و ہوا کی بنیاد پر بنائے گئے دنیا کے چند اہم خطوں مثلاً بحیرہ روم، گرم صحرائی اور مونسونی خطوں وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ کسی خطے کی بنیاد ثقافت و زبان بھی بن سکتی ہے، اور کوئی خطہ اپنی معاشی و اقتصادی سرگرمیوں میں مماثلت کی بنیاد پر بھی الگ شناخت پیدا کر سکتا ہے۔ یکساں سیاسی، اقتصادی اور سماجی مفادات کے تحفظ کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کے ممالک علاقائی تعاون کی تنظیمیں بھی بناتے ہیں، جس کی ایک مثال جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم ایشیان ہے، جو اس خطے کی مختلف ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ، لاؤس، میانمار، ویتنام، کمبوڈیا اور برونائی دارالسلام پر مشتمل ہے۔ کہہ رہے ہیں جو خطے ہوتے ہیں ان کو ایک چیز کی بنیاد پر جو ہے وہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ایک خطہ نہیں بنایا جا سکتا، ایک الگ کانٹیننٹ یا الگ ملک نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری بنیادیں ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادوں میں اس کی طبی خد و خال آ سکتی ہے، آب و ہوا آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی ثقافت بھی آ سکتی ہے، اس کی زبان بھی آ سکتی ہے۔ ثقافت کہتے ہیں کلچر کو، رہن سہن کے طریقے کو، بول چال کے طریقے کو، آپ کا جو بول چال کا طریقہ ہے، رہن سہن کا طریقہ ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ ہے، آپ کا یہ تمام کا تمام طریقہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، آپ کی ثقافت کہلاتا ہے، کلچر کہلاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ آپ کا ایک الگ جو ہے وہ خطہ بن سکتا ہے۔ کلیئر بات؟ اور جو ایشیا ہے، ایشیا میں جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی، جیسے ہمارے یہاں تنظیم بنی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح ہے، ایک تنظیم ہماری بن گئی پیپلز پارٹی کی، ایک کسی اور چیز کی بن گئی، ایک پی ٹی آئی کی بن گئی، ایسے جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی بہت بڑی۔ اس تنظیم کو جو ہے وہ آسیان کا نام دیا گیا تھا، آسیان کا نام دیا گیا تھا۔ اس تنظیم میں اس خطے کے جو ساؤتھ ایشیا، جنوبی شمالی ایشیا تھا، اس خطے کے جتنے ممالک تھے ان تمام کے تمام خطوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، تاکہ وہ تمام کے تمام خطے اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر سکے، ایک ساتھ جوڑ سکے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خطہ پورا ان کا بن سکے، ایک ساتھ ان کا جو ہے وہ لنک بنا رہے۔ کلیئر بات؟ چلیں بک میں دیکھیں۔ ماہرین تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو کرۂ ارض ہے اس کی دو حصوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ کتنے حصوں میں؟ ایک بری اور بحری حصوں پر مشتمل ہے، پہلا بری اور دوسرا بحری حصوں پر، بری اور بحری حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مختلف حصوں میں تقسیم کی بنیادیں، مختلف حصوں میں تقسیم
کی بنیادیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مختلف خطے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ خطہ بننے کے پیچھے مختلف بنیادیں ہوتی ہیں. ان کا کلچر بھی، ان کی ثقافت بھی ہو سکتی ہے، ان کا رہن سہن، ان کی ثقافت بھی ہو سکتی ہے، ان کی زبان بھی ہو سکتی ہے، ادھر کی آب و ہوا بھی ہو سکتی ہے، ادھر کے طبعی خد و خال بھی ہو سکتے ہیں، ادھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ اثر انداز کر سکتی ہے. سیاسی، اجتماعی اور معاشی، اقتصادی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. سیاسی اور اقتصادی یعنی سیاست کے لحاظ سے، اقتصادی یعنی آپ کے پورے ملک کا نظام، تعلیم کا نظام، ایوری تھنگ، فوڈ کا نظام، ہر چیز کا نظام جو ہے وہ اقتصادی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں. کلیئر بات؟ چلیں آگے دیکھیں. ماہرین جغرافیہ نے کرۂ ارض کی ایک بڑی تقسیم 7 بر اعظموں میں کی ہے. اب جو جغرافیہ کے ماہر ہیں، صحیح ہے، جنہوں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہم نے خشکی والے حصے کو تقسیم کیا ہے، کرۂ ارض پہ خشکی والے حصے کو تقسیم کیا ہے، اس کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کو کانٹیننٹ یعنی بر اعظم کا نام دیا گیا ہے. کلیئر بات؟ صحیح ہے. ان کے ساتھ منسلک بحر اور بحیرے انہی بر اعظموں کا حصہ شمار ہوتے ہیں. ان بر اعظموں میں طبعی بناوٹ، انسانی و معاشی سرگرمیوں اور رنگ و نسل و ثقافت کے مشترک پہلو کی بنیاد پر مزید ذیلی خطے بنائے گئے ہیں. ہم اس سبق میں دنیا کے چند ایسے ہی اہم خطوں کے بارے میں پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے بر اعظم بنائے گئے ہیں 7، اس کے اندر بھی الگ الگ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کنٹریز بنائے گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو کنٹریز بنائی گئی ہیں، وہ کنٹریز ان کی مختلف چیزوں کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں. ان کی سیاسی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں، ان کی ثقافت کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں، ان کے جو ہے وہ رہن سہن، ان کی جو ہے وہ رہن سہن کی بنیاد پہ بنائی گئی، ان کے رنگ و نسل کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں. اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو الگ الگ کنٹریز بنائی گئی. مثال کے طور پہ امریکہ، ان کی زبان جو ان کی ثقافت جو ہے بالکل الگ ہے. پاکستان والے ہو گئے، ان کی ثقافت بالکل الگ ہے تو ایک ہی بر اعظم کا حصہ. امریکہ والے اس بر اعظم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کو جو الگ الگ خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا اور پاکستان، انڈیا کے جو سیاسی مفادات ہیں وہ الگ ہے، پاکستان کے سیاسی مفادات الگ ہیں. اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ الگ الگ خطوں میں تقسیم کر دیا. تو اگر کسی چیز میں جو ہے یہ تمام چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو اس کو پورا ایک ساتھ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اگر مختلف ہوتی ہیں تو اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. کلیئر بات؟ چلے دیکھیں. ٹھیک ہے. کرۂ ارضی کی خطوں میں تقسیم. کرۂ ارضی کی جو خطوں میں تقسیم ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں. کرۂ ارضی کی خطوں میں تقسیم. پہلی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زمین کے مختلف ٹکڑوں کو، خشکی کے مختلف ٹکڑوں کو کس بنیاد پہ الگ الگ کر سکتے ہیں. خشکی یا پھر زمین کے مختلف ٹکڑوں کو کس بنیاد پہ الگ الگ خطہ قرار دے سکتے ہیں، بر اعظم یا پھر یا کنٹری، ملک، یا پھر کس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں. وہ ریزن آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں پہلی جو ریزن ہے آپ کے پاس، جو پہلی بنیاد ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ایک الگ خطہ قرار دے سکتے ہیں، وہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کی طبی خد و خال کیا ہے. طبی خد و خال میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا. طبی خد و خال کیا ہوتے ہیں؟ طبی خد و خال سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قدرتی طور پہ موجود کی ہیں، مثال کے طور پہ فارسٹ، سیز، اوشین، ماؤنٹین، گلیشیئرس، آئی لینڈ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ طبی خد و خال. ان کی بنیاد پر بھی آپ کرۂ ارضی یعنی زمین کو مختلف خطوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کلیئر بات؟ چلیں. دوسری چیز ہو سکتی ہے آب و ہوا. کیا ہو سکتی ہے؟ آب و ہوا یا نباتات.
آب و ہوا میں آپ کا آ سکتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ کس طرح کی ہے. آب و ہوا سے مراد وہاں موسم کس طرح کا ہے, گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں. ان بنیاد پر بھی آپ جو ہے وہ ان کو تقسیم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جو ایکویٹر ہے آپ کی, یہ مثال کے طور پہ زمین ہے, آپ کا جو زمین کا سینٹر والا حصہ ایکویٹر کہلاتا ہے. اس ایکویٹر کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کا ٹراپیکل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے آپ کا ایکویٹیریل آ گیا, اس کے بعد جو ہے وہ ٹراپیکل آ گیا. یہ 0 ڈگری ہوتا ہے, ادھر 5 ڈگری اور ادھر 5 ڈگری, 90 ڈگری اوپر اور 90 ڈگری نیچے, 90 ڈگری اوپر اور 90 ڈگری نیچے. تو آپ کا جو ایکویٹیریل کلائمیٹک ریجن ہوتا ہے, ادھر جو ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, ٹراپیکل میں اس سے کم گرمی ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے, اس کی آب و ہوا کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو موسم ہے وہ گرم ہے یا پھر ٹھنڈا ہے, وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا پھر کم ہوتی ہیں, وہاں کا موسم خشک ہے یا پھر خشک نہیں ہے یا پھر نمی والا ہے. جیسا بھی, اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ آپ کرۂ ارضی یعنی زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو. کلیئر بات. چلے تیسری چیز آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری چیز ہو سکتی ہے سیاسی جغرافیائی حدود. سیاسی جغرافیائی حدود. سیاسی جغرافیائی حدود سے مراد مثال کے طور پہ آپ کی جو ہے وہ خشکی والی زمین چل رہی تھی, چلتے خشکی والی زمین چلتے ایک دم جو ہے پانی آ گیا. پانی آنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی جگہ چھوٹی اور دوسری جو ہے وہ زمین خشکی والی سٹارٹ ہو. اب چلتے جو آ رہی تھی زمین, اس کے جو پانی آیا, پانی نے اس زمین کو 2 حصوں میں توڑ دیا. اس کی وجہ سے اس کا جو جغرافیائی حدود تھی وہ ختم ہو گئی. جغرافیائی حدود ختم ہونے کی وجہ سے جو کرۂ ارض ہے یعنی زمین ہے, یہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. سیاست کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ سیاست کے لحاظ سے ہمارے ملک کے جو ہے وہ سیاسی معاملات الگ ہیں, دوسرے کے ملک کے الگ ہیں. جیسے انڈیا والوں کے جو ہے معاملات الگ ہیں, پاکستان والوں کے جو معاملات ہیں سیاسی وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ کرۂ ارض جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہو گئی. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کرۂ ارضی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہو سکتی ہے یکساں معاشی سرگرمیاں. یکساں معاشی سرگرمیاں کیا ہوں گی اب دیکھتے ہیں. یکساں معاشی سرگرمیاں. یکساں سے مراد ایک جیسی, معاشی سے مراد آپ کا پیسہ کمانے کا طریقہ, آپ کا جو ہے وہ معاشی طریقہ, یعنی کس طرح سے آپ جو ہے ملک کا نظام چلائیں گے, آپ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپنے ملک کا نظام چلائیں گے, کس طرح سے جو ہے وہ پیسہ کمائیں گے, اس کا طریقہ. یکساں معاشی سرگرمی یعنی ایک جیسی معاشی سرگرمی, ایک جیسا پیسہ کمانے کا طریقہ. اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ آپ کرۂ ارضی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو, یعنی زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو کہ ایک جیسا جو ہے وہ طریقہ ہے معاشی کا, کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہے پیسے کماتے ہیں, اس کا بھی جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہے. تو اس بنیاد پر بھی جو ہے مختلف حصے ایک مختلف خطوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پانچویں چیز, جگہ ختم ہو گئی, پانچویں چیز یہاں لکھ دیتے ہیں ہم. تو پانچویں چیز ہمارے پاس کیا ہوگی؟ پانچویں چیز ہو سکتی ہے مشترکہ یعنی مشترکہ زبان و ثقافت. پانچویں چیز ہو سکتی ہے کرۂ ارضی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی مشترکہ زبان و ثقافت. ایک ہوتا ہے انفرادی, ایک ہوتا ہے اجتماعی. انفرادی کا مطلب تنہا, اجتماعی کا مطلب بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ مل جانا, وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجتماعی. مشترکہ زبان و ثقافت, زبان کا مطلب آپ کی بول چال کا طریقہ, آپ کی جو ہے وہ لینگویج کیا ہے, صحیح ہے, اردو اسپیکنگ ہے, انگلش اسپیکنگ ہے. ثقافت آپ کا کلچر کیا ہے, رہن سہن کا طریقہ آپ کا جو ہے وہ کلچر کہلاتا ہے. یعنی
ایک جیسی زبان اور ثقافت کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ کرۂ ارضی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جو رہن سہن کا طریقہ، ان کی زبان جو ہے وہ ایک جیسی ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ الگ خطہ قرار دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی بات کریں، پورے پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، سب کا کلچر بھی رہتا ہے، لیکن سب کی ایک زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ اردو۔ سب اردو اسپیکنگ ہے۔ اس کی بنیاد پر پاکستان کو پورا ایک خطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ اگر پورے دوسرا بھی اگر کوئی اور ملک ہوگا، ادھر بھی ثقافت، ادھر بھی جو ہے وہ ان کی بھی زبان اگر ایک جیسی ہوگی تو اس بنیاد پر اس خطے کو بھی جو ہے وہ الگ خطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو زمین کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونے کی بنیاد ان کی زبان اور ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن کا طریقہ، ان کا بول چال کا طریقہ، ان کا کپڑے پہننے کا طریقہ، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا چلنے کا طریقہ، ان کا ایوری تھنگ، ہر چیز کا طریقہ جو ہے وہ اگر سیم ہے تو اس کی بنیاد پر بھی جو ہے مختلف ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی جو ہے اس کو کرۂ ارضی کو، زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو پانچوں کی پانچوں بنیادیں آپ کو کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آگے۔ پیج نمبر اوپن کر لیں آپ لوگ 2، پیج نمبر 2 اوپن کر لیجئے۔ جی شاباش، جلدی سے اوپن کر لیں، ویری گڈ۔ چلیں، اب ہم نے پڑھ لیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کو تقسیم کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے، وہ بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی کہ کس طرح سے ہم مختلف حصوں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب یہ پڑھتے ہیں کہ جو مختلف حصے تقسیم ہو گئے وہ کس بنیاد پہ ہوئے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے جنوبی ایشیا۔ کون سا ملک ہے؟ جنوبی ایشیا، جس کو کیا بولتے ہیں؟ ساؤتھ ایشیا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ساؤتھ ایشیا۔ جنوب کے معنی ساؤتھ، شمال کے معنی نارتھ، مشرق کے معنی ایسٹ اور مغرب کے معنی ویسٹ۔ کلیئر ہے بات سب کو؟ ٹھیک ہے، تو جنوبی ایشیا آپ کو میپ میں ہم دکھا دیتے ہیں۔ میپ پہلے پیج پہ جو ہے آپ کے پاس میپ بنا ہوا ہے، اس کو ذرا اوپن کر لیں۔ آپ کے پاس کلید دی ہوئی ہے۔ کلید کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو میپ میں دیکھنے کے لیے ایک چابی دی جاتی ہے کہ آپ میپ میں اس کو کس طرح سے پہچان سکتے۔ تو انہوں نے بہت سارے کلر بتائے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ اس کلر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملک نظر آئے گا، اس کلر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملک نظر آئے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کا لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا تو کیسا ہے؟ لائٹ گرین کلر۔ لائٹ گرین کلر میں ہم نے جب دیکھا تو جنوبی ایشیا اس جگہ پہ واقع ہے۔ تو جنوبی ایشیا کو ہم یہاں پہ اس علاقے کا ثقافت کیسی ہے، اس علاقے کے رہن سہن کا طریقہ کیسا ہے، اس علاقے کے طبی خد و خال کیسے ہیں، اس علاقے کے سیاسی معاملات کیسے، اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ اسٹڈی کریں گے۔ کلیئر بات؟ چلیں پیج نمبر واپس 2 پہ آ جائیں، آپ سب جلدی سے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آ گئے؟ چلیں بک میں دیکھیں آپ سب۔ کہہ رہے ہیں جنوبی ایشیا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بر اعظم ایشیا کے جنوبی علاقوں کو کہا جاتا ہے، جو بر صغیر پاک و ہند اور اس کے ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ جنوبی ایشیا آپ سب کو پتہ ہے کہ کس کو کہا جائے گا، ظاہر سی بات ہے جو ہمارا بر اعظم ایشیا ہے اس کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں جو علاقے آتے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ جنوبی ایشیا کہا جائے گا۔ ایشیا کے جنوبی علاقوں کو کہا جاتا ہے، ایشیا کے جنوبی علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ چلیں بک میں دیکھیں واپس۔ جو بر صغیر پاک و ہند اور اس سے ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ اچھا بچوں، جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو پاکستان اور ہندوستان یعنی انڈیا دونوں ایک ہی جو ہے وہ حصے پر مشتمل تھے۔ اس حصے کو آزاد ہونے سے پہلے یعنی 1947 سے پہلے کیا کہتے تھے؟ بر صغیر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بر صغیر، یعنی بر صغیر پاک و ہند، پاکستان اور
ہندوستان کا جو علاقہ ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ بر صغیر کہتے تھے. تو بر صغیر بھی جو ہے وہ کس علاقے میں آتا ہے؟ جنوبی ایشیا میں آتا ہے. جغرافیہ اور سیاسی طور پر پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا اور مالدیو کو جنوبی ایشیا کا حصہ شمار کیا جاتا ہے. آپ کے پاس میپ موجود ہے جنوبی ایشیا کا نقشہ. تو اس میں کون کون سے ممالک ہیں؟ اس میں سری لنکا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھارت بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں بھوٹان بھی ہے، اس میں نیپال بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ایران اور جموں کشمیر بھی ہے. تو اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ممالک آتے ہیں. کون کون سے؟ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا اور مالدیو. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ممالک کس میں آتے ہیں؟ ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا میں آتے ہیں. 7 ممالک جنوبی ایشیا کے اندر پائے جاتے ہیں. کلیئر بات؟ جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا دنیا کے تقریباً 3% خشکی کے علاقے پر محیط ہے. اب 3% خشکی کا علاقہ انہوں نے کہا ہے، صحیح ہے. اب انہوں نے زمین کو جو ہے وہ زمین کو 2 حصوں میں جب تقسیم کیا تھا تو اس کے نتیجے میں زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں 71% پانی تھا اور 29% خشکی تھی. اس 29% کو ہم نے کیا قرار دے دیا؟ 100% قرار دے دیا. 100% خشکی والا حصے میں سے جو 3% خشکی والا حصہ ہے اس کے اوپر کیا مشتمل ہے؟ جنوبی ایشیا مشتمل ہے. کیا مشتمل ہے؟ جنوبی ایشیا مشتمل ہے. کتنے حصے پر؟ دنیا کے تقریباً 3% خشکی پر موجود ہیں. 3% خشکی پر موجود ہے. کلیئر بچوں؟ ٹھیک ہے. بک میں دیکھیں یہ ممالک علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے رکن ہیں. حال ہی میں افغانستان کو بھی اس تنظیم کا رکن بنا لیا گیا. تو ساؤتھ ایشیا نے جو ہے وہ اس کے بعد جب یہ تمام کے تمام ممالک 7 ممالک اس کے اندر موجود تھے تو اس کے بعد ساؤتھ ایشیا نے ایک تنظیم بنائی جس کو کس کا نام دیا گیا؟ سارک کا نام دیا گیا. کس کا نام دیا گیا؟ سارک کا نام دیا گیا. سارک کے معنی ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف فور ریجنل کارپوریشن. یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ ان تمام کے تمام 7 کے 7 ممالک کے درمیان باہمی اتحاد کو قائم رکھتی، یعنی 7 کے 7 ممالک کو جوڑے رکھتی ہے. سال میں اس کی کانفرنس بھی ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ تمام ممالک 2 سال میں جو ہے کانفرنس بھی ہوتی ہے جس میں ممالک کے جو تمام رکن آتے ہیں اور آنے کے بعد تمام ممالک سے ایک 2 رکن آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ان سب کی میٹنگ کی جاتی ہے. کلیئر بات؟ اور اس کے اندر باہمی اتحاد جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے. تو سارک کے رکن ہیں. سارک کے کون رکن ہیں؟ تمام کے تمام 7 کے 7 ممالک. اس کے علاوہ سارک کے جب یہ 7 رکن تھے تو اس کے علاوہ افغانستان بھی جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر شمار ہو گیا تھا. افغانستان کو بھی جو ہے کس کا حصہ بنا دیا گیا تھا پھر؟ سارک کا، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کارپوریشن، اس کا جو ہے وہ حصہ بنا لیا گیا تھا. کلیئر بات آپ کو ساؤتھ جنوبی ایشیا کے بارے میں؟ پہلا پوائنٹ ایشیا کے جنوبی علاقوں کو کہا جاتا ہے. دوسرا دنیا کے تقریباً 3% خشکی پر موجود ہے. 3% خشکی یعنی جو 29% خشکی ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے کتنا بتا دیا؟ 29% جو خشکی ہے اس کو کتنا بتا دیا؟ 100% بتا دیا. اور 100% میں جو 3% خشکی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ مشتمل ہے. اور یہ تمام کے تمام ممالک کس کے رکن ہیں؟ سارک کے رکن ہیں. سارک کیا ہے؟ اس کی ایک تنظیم ہے جو کہ ان تمام کے تمام ممالک کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے. اس کے بعد ہے جنوبی ایشیا کے طبی خدوخال. اس کے طبی خدوخال کیا ہیں؟ یعنی طبی خدوخال تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بات کی جا رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں. طبی خدوخال خدوخال چلے ٹھیک ہے بھائی
صحیح. تو طبی خد و خال کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر موجود کی ہیں، ماؤنٹین، سیز، آئیلینڈ، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ طبی خد و خال. تو پیج نمبر 3 اوپن کر لیجئے سب جلدی سے. ٹھیک ہے، ذرا بک میں دیکھیے. جنوبی ایشیا کی سرزمین جغرافیائی طور پر گوناگون خصوصیات کی حامل ہے. اس کے شمال میں برف سے ڈھکے پہاڑوں کا ایک عظیم سلسلہ کوہ ہمالیہ اور اس سے منسلک یعنی اس سے جڑا ہوا کوہ ہندوکش، کوہ قراقرم اور کوہ سفید وغیرہ کے دیگر پہاڑی سلسلے ہیں. کہہ رہے ہیں اس کے شمال میں، یعنی جنوبی ایشیا کا جو شمال والا حصہ ہے یہ آپ کا ساؤتھ ہے اور یہ آپ کا نارتھ ہے جہاں میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ یہ والا ساؤتھ ایشیا کا جو اس سائڈ والا حصہ ہے، شمال والا جو حصہ ہے، اس کے شمال والے حصے میں زیادہ تر جو پہاڑ ہیں وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں. اس میں کون کون سی رینچز آتی ہیں، کون کون سے پہاڑی سلسلے آتے ہیں؟ اس میں کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے جو کہ کوہ ہندوکش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوہ قراقرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کوہ سفید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ آپ کے پہاڑی سلسلے موجود ہیں. کوہ ہمالیہ کے جنوب اور جنوب مغرب کی جانب دریائے گنگا، برہم پترا اور دریائے سندھ کے زرخیز اور وسیع میدانی علاقے ہیں. کوہ ہمالیہ یعنی کوہ ہمالیہ کہاں پر ہے؟ ساؤتھ ایشیا کے شمال میں. شمال کہاں ہے؟ یہاں پر ہے، یعنی نارتھ میں واقع ہے. اب جو کوہ ہمالیہ ہے اس کے جنوب، کوہ ہمالیہ کے جنوب اور جنوب مغرب، جنوب کہاں پر ہے؟ جنوب اس سائڈ پر ہے. یعنی کوہ ہمالیہ کے اس سائڈ پر